یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کو مٹانے کی کوشش آج نہیں 1400 سال سے کی جا رہی ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ 1450 سال کے بعد بھی میرا قرآن ویسے ہی موجود ہے جیسا کہ میرے نبی کے زمانے میں موجود تھا۔ نہ ایک زیر بدلا ہے، نہ ایک صبر بدلا ہے، نہ ایک نقطہ کوئی تبدیل کر سکا ہے، نہ کوئی ایک آیت کو بدل سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بدل سکے گا، اس لیے کہ خدا فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ خدا فرماتا ہے قرآن کو میں نے نازل کیا اور میں ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو خدا نے نازل کیا اور خدا ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو جو مٹانے والا ہے کل مر جائے گا، اور جو حفاظت کرنے والا میرا خدا ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، گویا میرا قرآن بھی ہمیشہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو نہیں مٹا سکے گی، لاکھ کوشش کر لے مگر قرآن نہیں بدلے گا، قرآن تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کی ساری کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کو بھی دریا میں ڈال دیا جا، سمندر میں ڈال دیا جا، اور 1 سال کے بعد اگر ساری کتابوں کو آپ تلاش کریں تو کوئی کتاب نہیں ملے گی، سارے کاغذ پانی میں گل جائیں گے، ایک بھی حرف کا پتہ نہ چلے گا، مگر 1-2 سال کے بعد اگر کوئی قرآن کو تلاش کرنا چاہے تو قرآن حاصل ہوگا۔ دریا میں جو ڈالا تھا کاغذ میں لکھا ہوا قرآن شریف وہ تو نہیں آئے گا، مگر یہ 12 سال کا لڑکا کھڑا ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے سینے کو قرآن کا جزدان بنا کے یہ پڑھتے چلے جائیں گے، پھر قرآن موجود ہو جائے گا۔ یہ تلاوت کریں گے الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک تلاوت کریں گے، اور پھر 312 ایک جگہ موجود نظر آئے گا۔ اس لیے تو ان حفاظ کرام کی اہمیت سمجھیے، ان علماء کرام کی عظمت کو سمجھیے، مدرسے کی اہمیت کو سمجھیے، مدرسے کو پہچانیے اور مدرسے کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی پیشانی پہ سجدے کی نشانی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہی نہ ہو، یہی نہ ہو۔ اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے کے بارے میں شاعر اسلام کلیم دانش صاحب نے بھی کہا، کتنے لاکھ لڑکیاں ہماری مرتد ہو گئی، لیکن اہل سنت والجماعت کے ایک کسی حافظ عالم کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ مرتد ہو گیا ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صرف دنیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے، خوب پیسہ کمانا ہے، جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، جو کرنا ہے یہی کر لو۔ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہی ہماری آخری زندگی ہے، اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مدرسے میں سمجھایا جاتا ہے نہیں بیٹا، یہ عارضی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ چھوٹی دنیا ہے، اس دنیا کے بعد جو دنیا ملنے والی ہے وہ عظیم الشان دنیا ملنے والی ہے۔ اس لیے حلال و حرام کی تمیز کرنا ہے، جائز و ناجائز کو دیکھ کر کے کھانا ہے، حق اور باطل کا فیصلہ ہو تو حق کے ساتھ رہنا ہے، باطل کو کبھی بھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں دینا ہے۔ یہ مدارس کے لوگ ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک
اسلام کو اور اسلام کے قوانین کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میں آپ سے، کانپور میں آپ رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، بڑے شہر میں رہتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ آپ کو اور پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، نہیں، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیے، ہماری قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے، ہماری قوم کو انجینئر کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے کو IAS IPS بنائیے، ہماری قوم کو اس کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے کو ایک ایماندار آدمی بنائیے، قوم کا نمائندہ، اس کی بھی ضرورت ہے۔ مگر اے لوگوں، اے باپ کی شکل میں بیٹھنے والوں، آج ایک بات سن کر کے جاؤ، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بعد میں بنانا، نبی کا غلام پہلے بنا دینا، اپنے بیٹے کو انجینئر بعد میں بنانا، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی تلقین پہلے کر کے جانا، تاکہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بنے تو کسی کے کڈنی بلا وجہ نکال کے بیچ کر کے پیسہ نہ کمائے۔ جب تمہارا بیٹا انجینئر بنے تو ایسا نقشہ نہ بنا دے کہ پورا پول ہی دھس جائے۔ جب تمہارا بیٹا IAS IPS بنے تو وہ رشوت خور نہ ہو، بلکہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بھی رہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار بھی رہے، تمہارا بیٹا انجینئر بھی رہے اور ایماندار بھی رہے، تیرا بیٹا IAS IPS بھی رہے اور ملک کا اور قوم کا وفادار بھی رہے۔ جس دن آپ نے یہ کر دیا اس دن ہماری بیٹیاں مرتد نہیں ہوں گی۔ میری ماں بہن اور وہ باپ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا کوئی گھر کا فرد، بیٹا ہو، بیٹی ہو، شوہر ہو، اگر 12 بجے رات نہ آئے تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں، بیٹا نہیں آیا ہے، بیٹی نہیں آئی ہے، شوہر اب تک نہیں پہنچے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اب موبائل تو آج کے دور میں کہہ نہیں سکتے کہ بیٹی کو نہیں دیجیے، لیکن میں کہتا ہوں جب تک ضرورت نہیں ہو بیٹی کو موبائل نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اب کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ موبائل سے پڑھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے پڑھائیے، مگر اگر آپ کی بیٹی 12 بجے 1 بجے رات کہیں بات کر رہی ہو تو آپ کا کام کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اس وقت کس سے بات کر رہی ہے؟ شوہر بھی نہیں ہے، اس کا شادی بھی نہیں ہوئی ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، سسرال والے بھی نہیں ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے؟ دنیا کے ہر چیز میں آپ گرفت کرتے ہیں، یہاں کیوں گرفت نہیں کرتے؟ جب حد سے زیادہ پانی سر سے اوپر بہنے لگتا ہے تب آپ جاگتے ہیں، تب تک وہ معاملہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بیٹی کو پڑھائیے، مگر پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے ایمان کی بھی حفاظت کے بارے میں سوچتے رہیے۔ بیٹی پڑھے اور مرتد ہو جائے، ایسی پڑھائی سے جاہل رہنا گوارا ہے، وہ جاہل رہے مگر قرآن کا وفادار رہے، گلی سے فاطمہ بن کے اپنی زندگی گزارے۔ آج لوگ باہر بھیج دیتے ہیں، ہاسٹل میں، کالجوں میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ میں ایک ٹرین میں جا رہا تھا، یہ لطیفہ نہیں ہے، ٹرین میں جا رہا تھا، ایک لڑکی بھی دوسرے اسٹیشن میں چڑھی، دوسرا لڑکا دوسرے اسٹیشن میں چڑھا، اور اس کے بعد دونوں بات کرنے لگے۔ تو بات کرتے کرتے بولے لوڈو کھیلے گی؟ ہاں ہاں نکالو۔ تو اس کا برتھ اوپر میں تھا
लड़के का बर्थ साइड वाला 3 टायर में अपर बर्थ था और लड़की के नीचे ये 3 सीटर में। तो ये ऊपर आ जाओ। तब तक मैं नहीं समझा कि ये है कौन लोग। लूडो खेल रहे हैं, लाइट जलाए हुए हैं, मुझसे रहा नहीं गया। हमने कहा कि आप लोग रिश्तेदार हैं क्या? बोले नहीं, हम लोग दोस्त हैं। हम बोले ये कौन दोस्ती है रे भाई? जमीन और आसमान दोनों दोस्ती कर रहा हूं, आग और पेट्रोल दोस्ती कर रहा हूं। ठीक है, आप कौन दोस्ती भाई साहब? बोले आप ना समझिएगा, हम लोग एक ही जगह पढ़ते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं। हम बोले तुम कहाँ के लोग? फला जगह रहने वाले। तुम कहाँ की? फला जगह के रहने वाले। सही है मौलवी साहब, सही है, बत्ती बुझा देते हैं। ये हालात हैं। तमीज करना मुश्किल है कि ये गैर है कि मियाँ बीवी है। क्यों? इसलिए कि आपने आज़ाद रख दिया है अपनी बेटियों को, अपने छोड़ दिया है अपनी बेटियों को, दूसरों के हवाले कर दिया है अपनी बेटियों को। यही वजह है कि हम और आपकी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, दूसरों के साथ भाग जा रही हैं, दूसरों के साथ जाकर के शादी कर रही हैं। उसमें सिर्फ यही लोग कसूरवार नहीं है, समाज का बड़ा ठेकेदार लोग भी कसूरवार है। मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, मुंबई पुणे में एक लड़की दरख्वास्त दी थी कि मैं मुर्तद हो जाऊंगी। उलमाए किराम की टीम गई, जब पता चला कि ये मुर्तद होने वाली है, गैर के साथ शादी करने वाली है, लोगों ने मना किया। तो बोली उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? जिस वक्त मेरा बाप मर गया और 1 हफ्ता मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था, भूखे हमारे छोटे छोटे भाई तड़प रहे थे, मेरी बहनें तड़प रही थी। उस वक्त यही गैर था जिसने हमको सहारा दिया था, रोटी का टुकड़ा दिया था। उस एहसान को मैं नहीं भूल सकती। भाग जाओ तुम लोग, जिसके यहाँ रहता है खाना उसी के यहाँ खाना जाता है। गरीब के घर में कोई पूछने वाला नहीं होता। समाज के बड़े ठेकेदारों को भी सर्वे करना पड़ेगा कि कौन हमारे मोहल्ले में ऐसा है जिसका बाप मर गया हो और उसका कोई गार्जियन नहीं है, तो उसके यहाँ खाना पक रहा है कि नहीं, उसके यहाँ कपड़ा है कि नहीं, उसके यहाँ ईद के दिन सेवाइयाँ बन रही है कि नहीं। जब तक आप ये सब ख्याल नहीं रखेंगे, दूसरे लोग फायदा उठा करके हम और आपकी बेटियों पर निगाह जमाए रहेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कुरान के फरमान पर अमल कर ले, दुनिया की सारी बुराइयों का खात्मा। हम और आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी को सराहने की कोशिश नहीं करते। ख्वाजा खाजगान, शहंशाह हिंदुस्तान, अताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो तकरीबन 900 साल पहले हिंदुस्तान तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल किए हुए। बात वहां तक पहुंच रही है, मगर ख्वाजा के किरदार को कभी आपने देखा? ख्वाजा की सीरत को आपने कभी पढ़ा? ख्वाजा की जिंदगी का मुताला आपने किया? या ख्वाजा कहना आसान है, ख्वाजा की सीरत पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। और जिस दिन हम और आपने ख्वाजा की जिंदगी को अपना लिया, इंशाअल्लाह उसी तरह हम गालिब नजर आएंगे, उसी तरह हम सुरखरू नजर आएंगे। आज हम अपने ही लोगों का दिल तोड़ देते हैं और अफसोस भी नहीं करते, मगर मेरे ख्वाजा शहंशाह हिंदुस्तान हैं। अब बताओ, आज के आले रसूल आ जाए तो हम लोग इतना एहतराम करते हैं। सैयद अकमल मियां साहब किबला आ गए, हम लोग इतनी तासीम करते हैं। आले रसूल बैठे हुए हैं, महराज शरीफ वाले आ जाए, बिलग्राम शरीफ वाले आ जाए, कालपी शरीफ वाले आ जाए, आले रसूल आ जाए, हम लोग आज भी सर और आंखों
اس کی کیفیت کیا رہی؟ ہند کے راجہ ہیں، عطائے رسول ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ کشا غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ ایک دیہاتی آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا، ہم بھی چلیں گے آلِ رسول عطائے رسول کے چہرے کی زیارت کرنے، ہم بھی چلیں گے سلطان الہند کی بارگاہ میں۔ غریب آدمی تھا، سوچنے لگا کیا لے کر کے جائے، کون سا تحفہ ہو جو غریب نواز قبول فرما لے۔ سوچا کہ کچھ کھانے کا سامان ہی لے لیتے ہیں، گھر میں کچھ پکایا لے کے چلے۔ دیہاتی آدمی کئی دن کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا، حاضری دیا، دست مبارک کو چوما، عرض کیا حضور میں بہت دور، اتنا دور رہتا ہوں، چل کر کے صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور سرکار میں غریب آدمی کچھ لا نہیں سکا، گھر سے کھانے کا کچھ سامان پکا کر کے لایا ہوں، تناول فرما لیجئے، ہمارے گھر میں برکت نازل ہو جائے گی۔ ارے بول دو یار۔ خواجہ غریب نواز نے سنا اور سن کر کے خادم سے فرمایا، اس کو غور سے سنیے گا، خادم سے فرمایا ہاتھ دھلاؤ میں کھاؤں گا۔ خادم نے کہا حضور آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ نفل روزہ رکھے ہیں، کھائیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے میں روزے سے ہوں، نفل روزہ رکھا ہوں، اس کے باوجود کھاؤں گا، اسرائیل بھائی اس کے باوجود کھاؤں گا، حضور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے خواجہ نے فرمایا روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو روزے کا تو کفارہ ہے، مگر کسی غریب مسلمان کا دل ٹوٹ جائے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، حضرت علامہ ذاکر غیابی صاحب قبلہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، تاج الشریعہ نے حضور مخدوم ملت، سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ کا خلیفہ حضور مخدوم ملت، حضور تاج الشریعہ کا میں مرید ہوں، اور حضور مخدوم ملت رئیس الاتقیاء کا ایک چھوٹا سا خادم اور خلیفہ ہوں، بڑے خلیفہ ہوں۔ تو جو سچ ہے وہی بولنا چاہیے، ہے نا؟ بہت سارے لوگ حضور تاج الشریعہ بعد بہت سے لوگ خلیفہ حضور تاج الشریعہ بن گئے ہیں، تو ایسا کام نہیں کرنا۔ آپ کون پوچھنے کے لیے جائے گا کہ کہاں سند ہے، کہاں کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم لوگ کو آخرت نہیں خراب کرنا ہے، فائدہ نہیں اٹھانا ہے، جو سچ ہے وہی بولنا ہے۔ بولتے جو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، غور کیجیے، یہ دین، یہ قرآن ہم اور آپ کے درمیان ایسا ہی نہیں آیا ہے۔ یہ خواجہ کا کردار، یہ خواجہ کا حسن سلوک، اور یہ غریبوں کی دلجوئی ہے۔ ان کے دو خلیفہ بڑے مشہور ہیں میرے خواجہ کے، پہلے خلیفہ بابا قطب الدین بختیار کاکی ہیں، دوسرے خلیفہ خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری ہے۔ ناگور شریف میں گیا تھا، حاضری میں نے دیا، میں نے پوچھا کہ یہاں کچھ ملے گا، عادت تو ہم لوگ کی کھانے کی وہ سب ہے، تو بولے کہ یہ پورے احاطے میں نہیں ملے گا، کئی ایکڑ زمین ہے، اس ایریا کے اندر گوشت آپ کو نہیں ملے گا، نہ چکن ملے گا، نہ مٹن ملے گا، نہ انڈا ملے گا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ تو ایک واقعہ درج ہے جو وہاں کے خادم نے سنایا، وہاں کے لوگوں نے سنایا کہ ایک آدمی آیا حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری کی بارگاہ میں، اور وہ غیر تھا، اپنا نہیں تھا، آیا، ملا، دعا لی، جانے لگے، تو آپ نے فرمایا کھانا کھا کے جاؤ، لنگر کھا کر کے جاؤ۔ کہا حضور میں نہیں کھاتا، فرمایا ارے کھا لو، کہا حضور نہیں کھاتا، ارے کھا لو، حضور نہیں کھاتا، فرمایا کیوں نہیں کھاتے؟ بولا میں گوشت نہیں کھاتا۔
جائے. ابھی آپ نے غور کیا یہ وہ کردار ہے جو غیر بھی جاتا تھا تو قدموں پر گرنے پر مجبور ہو جاتا تھا, جو غیر بھی جاتا تھا تو دست مبارک چومنے پر مجبور ہو جاتا تھا. اس لیے اے لوگوں اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے, پڑھانا منع نہیں ہے مگر ایسی پڑھائی جو دین سے دور کر دے, ایسی پڑھائی جو اسلام سے دور کر دے, ایسی پڑھائی جو قرآن کی عظمت کو نہ جان سکے, ایسی پڑھائی سے وہ پڑھائی نہ پڑھنا بہتر ہے کہ ہماری بیٹی زندہ رہے تو کنیز فاطمہ بن کر کے اور مرے تو کنیز فاطمہ. یہ قرآن ہے, اس قرآن کو مٹانے کے لیے کتنی طاقتیں لگی ہیں مگر قرآن نہیں مٹا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں مٹے گا. جو مٹانے کے لیے آئیں گے وہ خود مٹ جائیں گے. اسلام نہیں مٹے گا, قرآن نہیں مٹے گا. آیا تھا امریکہ کا بش قرآن مٹانے کے لیے مگر کس بل میں گھس گیا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, مگر اسلام کا جھنڈا کل بھی لہرا رہا تھا, آج بھی لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے. ہم اور آپ کو اپنے اخلاق و کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اسلام کے سچے پیروکار ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو اسلام نے کچھ نہیں دیا ہے. ارے بیٹیوں کو اسلام نے اتنا دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ وہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے. یہ بیٹیاں زندہ داری چاہتی تھیں, یہ اسلام ہی تو ہے, یہ میرے نبی کی رحمت ہی تو ہے کہ بیٹیوں کو میرے آقا نے رحمت بنا دیا. اور جو بیٹی داری چاہتی تھی اس کی پیدائش پر میرے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرما دی. اور وہی بیٹی جب ماں بن جائے تو میرے آقا نے ماں کے قدم کے نیچے جنت کی بشارت عطا فرمائی. معلوم ہے آپ کو میرے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ بولیے. ارے آپ لوگ کو نہیں معلوم ہے؟ اپنی ہسٹری پڑھی اپنی. کتنی؟ 40 سال. اور میرے آقا کی عمر شریف بولیے سب لوگ زور سے بولیے تاکہ سب لوگ سیکھ جائیں, جان جائیں. میرے آقا کی عمر شریف 25 سال. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال. 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے اور 25 سال شباب کا ٹائم رہتا ہے. یہ 25 سال جو ہے وہ ایک دم جوانی کا شباب, اور 40 سال کے بعد ڈھلان. اور تو یہ رضا صاحب بولے کہ پیٹ گڑبڑ چلا, ہوتا وہ 40 پار کر گئے نا, ڈاکٹر بولے کہ 40 کے بعد تھوڑا ہوشیار ہو جائیے. کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر کہ تھوڑا سا ٹھیک سے کھائیے گا, پہلے جیسے دوا کھاتے تھے نا بریانی وغیرہ وہ کم کر دیجئے. 40 سال کے بعد کل پرزہ جو ہے وہ ڈھیلا ہونے لگتا ہے. 40 سال اور 25 سال. پہلا نکاح میرے نبی کا, پہلی شادی. 15 برس کا فاصلہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 15 سال زیادہ ہے اور میرے آقا کی عمر شریف 15 برس کم ہے. مگر میرے نبی نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کیا جو 40 سال کی تھی. کبھی آپ نے غور کیا میرے آقا نے بیوہ کا انتخاب پھر 40 سال کی عمر والی؟ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ انہی لوگوں کا رتبہ بلند کرنے کے لیے آئے.
دنیا جس کو منحوس سمجھتی تھی، بیوہ کو منحوس سمجھتی تھی، میرے آقا نے ایک بیوہ کو سینے سے لگایا اور دنیا کی ساری بیوہ کو جینے کا حق عطا فرمایا۔ جس بیوہ کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، میرے آقا نے اسے ام المومنین بنا دیا۔ آپ کہیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہوگی، نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ ارے میرے نبی سے زیادہ حسین کون ہوگا؟ میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا؟ میرے نبی سے بہتر کون ہوگا؟ میرے نبی سے اعلیٰ کون ہوگا؟ عرب کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے گھر کے لوگ چاہتے تھے کہ سرکار کے گھر سے ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، مگر میرے نبی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پہلا نکاح کر کے اعلان کیا، اے لوگوں، زمانہ جس کو ٹھکراتا ہے مصطفیٰ اسے اوجے ثریا پہنچا دیتے ہیں، زمانہ جس کو دیکھنا نہیں چاہتا مصطفیٰ اسے زمانے کا تاجدار بنا دیتے ہیں۔ اور میرے نبی کا حسن کیا کہنا صاحب، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے اور میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ اتنے حسین میرے نبی، اتنے خوبصورت میرے نبی کہ صحابی کہتے ہیں کہ 14 مرتبہ میں نے آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھا اور 14 مرتبہ نبوت کے چاند مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور کو دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینہ شریف میں نبوت والا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ 14 مرتبہ دیکھ کر کے میں نے فیصلہ کیا، ارے وہ چاند میں تو گہن لگتا ہے مگر نبوت کا چاند ایسا ہے زمین کے اوپر رہے تو چمکتے ہیں، زمین کے نیچے آرام کریں تو چمکتے رہتے۔ اتنا لاجواب رسول، اتنا بے مثال رسول، اور اس بے مثال رسول نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرما کر کے عورتوں کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے، عورتوں کے رتبے کو بلند کر دیا ہے۔ اور میرے نبی کی عصمت و رفعت، حسن و جمال ہے کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور قائد ملت علامہ مظفر حسین صاحب اللہ مصباحی، حضرت قاری اعظم صاحب اللہ نوری، علماء اہل سنت، بول دیجئے سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو اچھا لگ رہا؟ نبی کا ذکر اچھا لگ رہا؟ جلدی بولیے، ارے ہاں ہوں کچھ کیجئے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا کہ بہت اچھا؟ بہت اچھا نا؟ ہاں، اچھا اور ہے، بہت اچھا اور ہے۔ تو آپ لوگ کو بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ سب لوگوں کو بہت اچھا نہیں لگتا، سب کو نہیں لگتا، آپ کو لگ رہا ہے۔ بریانی بھی سب کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ آپ کہیے گا کیسے؟ تو میں کہوں گا کہ بخار والے کو بریانی اچھی لگے گی، ملیریا والے کو اچھی لگے گی، ٹائیفائڈ والے کو اچھی لگے گی، کرونا والے کو اچھی لگے گی۔ بریانی اچھی لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم اچھا ہو، اور نبی کا ذکر اچھا لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ دل اچھا ہو، عقیدہ اچھا ہو، مسلک و مذہب اچھا ہو۔ آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ۔ آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، ریٹرننگ آواز آنی چاہیے۔ ہے کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ، ہے کتنا حسین احمد مختار کا چہرہ، اور قرآن مکمل میرے سرکار کا چہرہ۔ سرکار کیا کہنے بابا، ارے اور یہ شعر سنیے گا کہ چن
چن کے شفاعت میرے سرکار کر. والا تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا بھائی. چن چن کے شفاعت میرے سرکار کرے. چن چن کے شفاعت میرے سرکار کریں گے. وہ جانتے ہیں اپنے وفادار کا چہرہ, وفادار کا چہرہ. وہ جانتے ہیں اپنے وفادار. اور قیامت میں اے نبی کی یہ محفل میں جھومنے والوں تکتے ہیں سبھی حشر میں غمخوار کا چہرہ. تکتے ہیں سبھی حشر میں غمخوار کا چہرہ. اور سرکار دیکھتے ہیں گنہگار. ارے سرکار دیکھتے ہیں گنہگار کا چہرہ. گنہگار. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو حضرات مدرسے کی اہمیت کو سمجھیے. اور میں ایک بات آج اور کہہ کے جا رہا ہوں. مدرسے بن رہے ہیں, بننا چاہیے. مدرسے چل رہے ہیں, چلنا چاہیے. مگر اب ضرورت ہے کہ اسکول بھی ہو, ضرورت ہے کہ اپنا کالج بھی ہو, ضرورت ہے کہ اپنی اس طرح کی درسگاہ بھی ہو. مدرسے کے ذریعے تو ہم اس طبقے کو بچا لے رہے ہیں جو طبقہ مدرسے سے منسلک ہو رہا ہے. مگر جو صرف اسکول میں جا رہا ہے, صرف کالج میں جا رہا ہے, اور وہاں بھی لوگ جال بچھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. غیروں کے کئی اسکول آپ کو مل جائیں گے شہر میں, مگر اپنا اسکول تلاش بھی کیجئے گا تو نہیں ملتا ہے. یہ کمی ہے, اس کو دور کرنا پڑے گا. اب اس طرح بھی ہم لوگوں کو توجہ دینی پڑے گی. اگر اپنا اسکول ہوگا تو ہمارا اپنا یونیفارم ہوگا, ہمارا اپنا طریقہ ہوگا, ہمارا اپنا چھٹی دینے کا وقت ہوگا, دن ہوگا. حجاب میں آنا ہے, پورا پہن کر کے آنا ہے, لباس کو پہن کے آؤ جو ہمارا اسلام بتاتا ہے. عقائد کی کتاب اس میں شامل ہو. انگلش میڈیم سے پڑھائیے, اچھے ٹیچر کو رکھ کر کے پڑھائیے تاکہ وہ بیٹا آگے چل کر کے ڈاکٹر بننا چاہے تو بنے. صرف اردو عربی پڑھ کے نہ رہ جائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا اسکول ہو تو اس اسکول میں دینی کتابیں بھی پڑھائیے, عقائد کی کتابیں بھی پڑھائیے, قرآن شریف کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھا دیجیے. اور بیٹیوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کردار بتائیے, لڑکوں کو صدیق اکبر کی صداقت بتائیے, فاروق اعظم کی عدالت بتائیے, عثمان غنی کی سخاوت بتائیے, مولا کائنات کی شجاعت بتائیے, اور امام حسین کی شہادت بتائیے, تاکہ ہمارا بیٹا دنیاوی علوم و فنون میں بھی ماہر ہو اور ہماری بیٹی دین کے معاملے میں بھی پختہ ہو, عقیدے کی جانکاری ہو. ایمان کس کو کہتے ہیں, اور ایمان کو لو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا گیا ہے زمین پر, آگ کا انگارہ رکھ دیا گیا ہے, کوڑے برسائے گئے ہیں. کیوں کہ تم کلمہ چھوڑ دو, تم اسلام چھوڑ دو, نبی کا دامن چھوڑ دو. مگر اس کے باوجود حضرت بلال حبشی مسکراتے رہے. ایک دن صدیق اکبر کا گزر ہوا, دیکھا حضرت بلال حبشی کو رسی باندھ کر کے پیر میں گھسیٹا جا رہا ہے, اس کے باوجود مسکرا رہے ہیں. کہا بلال
یہ مسکرانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ تو رونے کا ٹائم ہے، آنسو بہانے کا ٹائم ہے۔ اتنی تکلیف مسکرا رہے ہو تو حضرت بلال حبشی نے کہا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کا کوئی انسان بازار جاتا ہے اور مٹی کے ایک پیالے کو خریدتا ہے تو پہلے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، پھوٹا تو نہیں ہے، ٹوٹا تو نہیں ہے، سوراخ تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، تب خریدتا ہے۔ ارے بھارے مکے میں ایک بلال کو جب مصطفیٰ نے خریدا تھا تو مجھے بھی تو مصطفیٰ نے چنا ہی ہے نا۔ تو سنو، یہ نبی کی محبت میں تکلیف ہو رہی ہے، اس پر میں روتا نہیں ہوں، مسکراتا ہوں کہ یہ نبی کی محبت میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آج تھوڑی سی ہم لوگ کو کوئی تکلیف ہو جائے، تھوڑا سا کھانا اچھا کوئی دے دے، گاڑی پر گھما دے، تو ہماری بیٹیاں اسی موٹر سائیکل پر فدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑے ہوٹل میں کھلا دیا تو اسی کے اوپر ایک دم ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، اسلام چھوڑ دیتی ہیں۔ سنو، سب بننا آسان ہے، مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے کبھی اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے کبھی دولت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے کبھی اپنے آل کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے کبھی اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کربلا کو دیکھا نہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا، چھوٹے بیٹے علی اصغر کو شہید کر دیا، دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا، عباس علمبردار کا بازو کٹا دیا، اور خود 72 زخم کھا کر کے حسین نے سجدے میں جا کر کے اپنی گردن کٹا کے اعلان کیا، دنیا والوں، خاندان تو لٹایا جا سکتا ہے مگر قرآن کے زیر و زبر میں فرق آ جائے یہ حسین کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوست، اپنے آپ میں پختہ بنیے۔ ہم اور آپ خود نبی کی سنتوں کو مٹاتے ہیں، اور دوسرا کوئی بولتا ہے تو ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ نبی کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے۔ کیا مسلمان نبی کی سنت نہیں مٹا رہے؟ داڑھی مڑوا رہے ہیں تو کیا نبی کی سنت نہیں مٹا رہے ہیں؟ روز استورا چلا رہے ہیں تو کیا نبی کی سنت نہیں مٹ رہی ہے؟ کھانے پینے میں اب انگریزوں کی نقل کر رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے پی رہے ہیں۔ ہاف پینٹ پہن کر کے کئی گھر میں گیا، 25-30 برس کا آدمی ہاف پینٹ پہن کر کے چلا رہا، تو انہوں نے کہا فٹ بال کھیلے گا گھر میں کیا؟ نہ، ابھی آئے تھے۔ تب بولے ابھی آئے تو اتنا چھوٹا کیوں پہن لیا؟ ہاں تھوڑے سے گرمی لگ رہی تھی۔ گرمی لگ رہی تھی، یہ گھٹنا کیا ہے معلوم ہے؟ ناک سے لے کر گھٹنے تک کیا ہے؟ سترے عورت ہے، چھپانا چاہیے۔ اچھا نہیں معلوم تھا، خیر اس کو نہیں معلوم تھا۔ گیا پھر وہ بڑا پیجامہ لمبی پینٹ پہن کر کے آیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، کیا ہم نبی کی سنت نہیں مٹا رہے ہیں؟ کھانے پینے میں دوسرے کی نقل نہیں کر رہے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو، میرے آقا نے فرمایا جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، کوئی میری ایک سنت بچا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور زور سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ ابھی جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ پرمیشن دینا پڑے گا، درخواست دینا پڑے گا کہ ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں۔ پوچھے گا تم سے کہ تم باپ دادا رکھتا تھا؟ اللہ نے تو لگا دادا ٹھکر دادا سب کھلاتے آئے تھا، تو بولے گا تمہارے یہاں کھتیان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور تم کو رکھنا چاہتا ہے۔ ارے یار، جو اسلام نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج کے اس فیضان قرآن کانفرنس میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ بہت شدید مجبوری ہے، اللہ معاف کرے، وہ تو ہے، لیکن جو اپنی تجارت میں لگے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں، اپنا خود کا کوئی کام کر رہے ہیں،
اس کو داڑھی روکنے سے کس نے روکا؟ رکھنے سے کس نے منع کیا؟ ہم خود شوقیہ کھلا رہے اور سوچتے ہیں کہ ہم بہت حسین ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ ایک بات آپ بتائیے، کسی عورت کو داڑھی موچھ نکل جائے تو کوئی لڑکا شادی کرے گا؟ جلدی بولیے نا، پھر منہ سے بولیے موڑی کا ڈھونڈ رہے ہیں، ہاں نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی؟ عورت بغیر داڑھی موچھ کے حسین لگتی ہے اور مرد داڑھی موچھ میں حسین لگتے ہیں۔ آپ تو چھڑا کے سسٹر اور مسٹر کی تمیز ہی ختم کر دے، پتہ نہیں چل رہا کہ سسٹر ہے کہ مسٹر ہے، نیچے اوپر داڑھی بھی موچھ بھی سب صاف۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پانی کسی کہہ دیجیے، ارے چھوڑیے نا، ارے چھوڑیے کیا، ایک پانی پینے میں نبی کی 6 سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ پانی ہم لوگ کیوں پیتے ہیں؟ پیاس بجھ جائے، اسی لیے پیتے ہیں نا، ارے بولیے نا، کھڑے ہو کے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، بیٹھ کے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، چلتے پھرتے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، مگر نبی کی سنت زندہ نہیں ہوگی، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اسی پانی کو اگر سنت کے مطابق پیئیں تو نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور ہماری پیاس بھی بجھ جائے گی۔ اب آپ سنیے، پانی پیے گا، صرف آج یہ سیکھ کر کے چلے جائیے، جلسے کا حق ادا ہو جائے گا، مدرسے والوں کی محنت وصول ہو جائے گی۔ پانی پینا ہو تو گلاس داہنے ہاتھ میں رہے، یہ پہلی سنت ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، یہ دوسری سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر کے پیے، یہ تیسری سنت ہے۔ پانی کو 3 سانس میں پیے، یہ چوتھی سنت ہے۔ سر ہٹا رہے، یہ 5ویں سنت ہے۔ پانی پی کے الحمدللہ پڑھے، یہ 6ٹھی سنت ہے۔ پیاس بھی بجھ جائے گی اور میرے آقا کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیے کون کون لوگ سنت کے مطابق پانی پی سکتے ہیں یا پانی پینے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارا اسلام، نبی کا فرمان، میرے آقا کا کردار، ہمارا قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اب میری ماں بہن سن رہی ہیں تو اپنے بیٹے کو ابھی سے اگر یہ بتا دیں گی تو انشاءاللہ ان کا بیٹا، ان کی بیٹی جہاں بھی رہے گی سنت کے مطابق پانی پیے گی۔ 5-6 سال کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، کھڑا ہو کر پانی پینے لگے، ماں فوراً ٹوک دے، بیٹا پانی بیٹھ کر کے پینا چاہیے، بیٹا پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، بیٹا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بیٹا پانی پی کے الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ یقین جانیے وہ بیٹا 10 برس تک جب تک ہوگا انشاءاللہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گی کہ پانی ہمیں ویسے ہی پینا ہے جیسے کہ ہماری امی جان نے بتایا۔ ماں یہ کام کر سکتی ہے اور ماں کا پہلی میں کا گود جو ہوتا ہے وہ پہلا اسکول ہوتا ہے، اور اسکول پہلا ہو اور سادہ کاغذ لے کر کے جاتا ہے تو جو استاد پڑھاتا ہے لکھتا ہے وہی لڑکا لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں اگر بچے کو، بیٹی کو، اپنے گھر والوں کو یہ سمجھا دے یا بات سمجھا دے تو میں یقین کرتا ہوں کہ آنے والی نسل میں بہت حد تک سدھار پیدا ہو جائے گا۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کو احساس ہوا کہ داڑھی رکھنا چاہیے؟ کسی کو ہوا ہے؟ جس کو ہوا ہے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ارے کیا بات ہے، زندہ باد سید صاحب، دعا فرما دیجئے حضور۔ دیکھیے اتنے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، میں نعرہ لگا رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے، کرم ہے
کہ آج ہم اور آپ صاحب ایمان نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ ہم نبی کے غلام بھی اور نبی کے وفادار بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صاحب الاولاد کی سنت کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ زمانے میں بھی آپ سرخرو رہیں گے، اور کل میدان قیامت میں فرشتے کہیں گے آنے دو نبی کا غلام آ رہا ہے، آنے دو نبی کا وفادار آ رہا ہے، آنے دو نبی کا چاہنے والا ماننے والا آ رہا ہے۔ اب چلتے چلتے میں ایک بات اور بتا دوں، کہا جاتا بیٹیوں کو پاور نہیں دیا۔ ابھی شادی بیاہ کا موسم ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے، کانپور میں بھی ہو رہی ہے کہ بارات جاتے ہیں آپ لوگ؟ ارے جلدی بولیے، جاتے ہیں؟ تو نکاح پڑھانے کے لیے جب قاضی صاحب آتے ہیں تو پہلے اجازت لڑکی سے لیتے ہیں کہ لڑکا سے؟ سب لوگ بولیے، لڑکی سے۔ گئے دھوم دھام سے، ناشتہ ہو گیا، کہا چلیے اجازت لے کے آئیے، اور جیسے ہی اجازت لینے گئے لڑکی نے کہا کہ کلوا کے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ تب کیا ہوگا سب بولیے آپ؟ رہیے کر کے بھاگیے گا، انڈا ملے گا کہ ڈنڈا ملے گا؟ بھاگو گا۔ کیا ہوا تھا؟ لڑکی نے انکار کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں طلاق کا پاور مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا، اس لیے عورت کو برابری نہیں ملی۔ ارے طلاق کی نوبت تو شادی کے بعد آتی ہے، یہاں تو شادی ہی نہیں ہوگی اگر بیٹی انکار کر دے تو۔ پہلا پاور تو بیٹی کو اسلام نے دیا ہے، بعد میں بیٹے کو عطا فرمایا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ ہے، یہ اسلام ہے کہ ذرے کو مصطفیٰ نے زر بنا دیا ہے اور قطرے کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا ہے۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد، کروڑوں کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے ہری جنت ہے با کر دے۔ حضور تاج الشریعہ کا کلام ہے، محبت سے سنیے گا اور سبحان اللہ کی گونج میں سنیے گا۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہے با کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا مفتی محمد اشرف جیلانی صاحب۔ ارے آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے نا، پھر یہ وہی والا کام آپ لوگ کر رہے ہیں بھائی۔ ارے اپنی جگہ رہیے نا، جو ہے وہ یہی آ رہے ہیں، کیا پھر لوگ وہاں چل جائیے گا؟ بیٹھیے اپنی جگہ بیٹھیے۔ یہی بدنصیبی جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ ادھر جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ بیٹھیے، بیٹھ کر کے زیارت کیجئے، دیکھیے۔ اٹھ کر کے وہاں جانا یہ کمال نہیں ہے، جلسہ منتشر اور آپ اپنی جگہ بیٹھیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات راستہ خالی کر دیں اور حضرت کو نمبر لے کر کے آئیں۔ حضرات شیر اہل سنت، مجاہد سنیت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ ناموس رسالت حضرت